السلام علیکم پاکستان، پروگرام کسان کی بات کے ساتھ آپ کا میزبان سائم رشید۔ آج کا پروگرام کا ٹاپک ہے یوریا کی عدم دستیابی کی وجہ سے گمبھیر ہوتا بحران اور کسانوں کے لیے کہ وہ کیا کریں، اقدامات اٹھائیں کہ وہ یوریا کی کمی پہ اپنی فصلوں پہ آنے والے اثرات پہ قابو پا سکیں۔ ناظرین، پچھلے 1.5 سال سے یوریا کا بحران پاکستان میں سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ یوریا کا بحران شروع ہوا پاکستان میں دسمبر 2021 میں، اور پاکستان سے انٹرنیشنل معاملات میں بین الاقوامی طور پر یوریا کی قیمت میں اضافہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو یوریا کی پیداوار میں خود کفیل تھا، ہم اپنی ضرورت سے زائد یوریا پیدا کر رہے تھے، ہم پورا پاکستان کا ہمارا کسان جو سا تھا وہ یوریا کی عدم دستیابی کا شکار ہو گیا۔ مافیاز میں سرکاری آفیسر شامل ہیں، مافیاز میں بارڈر سیکورٹی فورسز شامل ہیں، مافیا میں وہ اسمگلر شامل ہیں، وہ ٹریڈرز شامل ہیں، وہ مل اونر شامل ہیں، جو سب اس پوری کی پوری ایک گھناؤنی سازش کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ وہ سازش کیا ہے؟ وہ اپنے مفادات کے لیے، انٹرنیشنل دنیا میں یوریا کی پرائس بہت زیادہ ہے، اپنے مفادات کے لیے ایک بیگ پر 2-3 ہزار روپیہ بچانے کے لیے یوریا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، بہت بڑا ایگزامپل ادارہ ہے آپ کا سندھ میں، پیداوار دے رہا ہے یوریا کی، کیا جا رہا ہے؟ ان کی اگر ڈیلی پروڈکشن 3000 ٹن ہے تو مشکل 300 سے 500 ٹن یوریا پنجاب میں آ رہا ہے ذمہ داروں کے لیے، باقی سارے کا سارا وہیں رحمجا خان صادقہ آباد میں بک جاتا ہے۔ اور کہاں جاتا ہے؟ ایکسپورٹ ہو رہا ہے اسمگلوں کے ذریعے، ان آفیشیل ایکسپورٹ کہاں جا رہی ہے؟ افغانستان، بلوچستان کے راستے۔ بلوچستان میں کتنی ریکوائرمنٹ ہے یوریا کی جو بلوچستان بھیجا جا رہا ہے؟ چند لاکھ ایکڑ زمین پہ بھی فصل نہیں ہے، تو ادھر اتنی ریکوائرمنٹ کیوں ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ اس وقت یہ نااہلی ہے حکومت کی، موجودہ حکومت کی نااہلی بھی تھی، سابقہ حکومت کی نااہلی تھی۔ میں تو کہتا ہوں یہ تمام بالکل نااہل لوگ، ان کو کنسرن ہی نہیں ہے کہ عوام کے مسائل کیا ہیں، کسان کے مسائل کیا ہیں۔ ہماری گندم کی فصل اس وقت شدید بحران کا شکار ہے، 20 لاکھ ایکڑ پہ ہماری اس وقت کاشت کم ہوئی ہے، سیڈ کا بحران ہمیں درپیش تھا KPK کے اندر۔ تو پچھلے سال کی وجہ سے ہم گندم 12 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کر رہے ہیں، اگلا سال کے لیے بجائے اس مسائل سے چھٹکارا حاصل کرتے ہم اس کو مزید گمبھیر کر دیا۔ پاکستان میں کسانوں کے پاس یوریا دستیاب نہیں ہے۔ یوریا کا آفیشیل ریٹ تھا 2250 روپے، 2000 روپے، اس میں گورنمنٹ نے 190 روپے کا اضافہ کیا پچھلے 10 دن قبل، لیکن مارکیٹ میں اس وقت 3050 3100 روپے میں یوریا دستیاب نہیں ہے، اور روز بروز سینکڑوں کالز آ رہی ہیں فارمرز کی، جی کہ آپ آواز اٹھائیں۔ سر ہم آواز اٹھا کے تھک گئے ہیں، ہم آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن جو ارباب اختیار ہے وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری ستم ظریفی دیکھیں، لاکھوں بیگ یوریا امپورٹ کیا آپ نے، اور آج اس کو امپورٹ 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، آپ اس کو اوپن ہی نہیں کر رہے، اس کی ڈلیوری نہیں دے رہے۔ کس لیے امپورٹ کیا؟ وہ پھر کسی مافیا کو نوازنے کے لیے کیا آپ نے، کسی خاص شخص کو نوازنے کے لیے کیا آپ نے؟ اس کا فائدہ کیا جب گندم کی فصل کو ضرورت تھی آپ نے دستیاب ہی نہیں بنائی؟ آگے آپ کی مکئی کی فصل آنے والی ہے، مکئی کی فصل کو یوریا بہت چاہیے ہوتا ہے، کہاں سے یوریا لائیں گے آپ؟ پاکستان میں ببر شیئر یوریا کی بات کرتے ہیں، پلانٹ بند پر ہے، آج 3 ہفتے ہو چکے ہیں۔ اس وقت اس مسائل میں جب آپ کو اشد ضرورت تھی آپ نے پلانٹ بند کروا دیے ہیں، اور پلانٹ بند کرنے کی مین وجہ کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ سیل ٹیکس کے معاملات اور گیس کا مسئلہ حل نہیں کر رہے۔ آپ لیو کریں، آپ نے باہر سے امپورٹ کر کے ڈالر بھرنے ہیں، جو گندم کے اوپر آپ نے کروڑوں ڈالر خرچ کرنے ہیں، اس میں سے چند لاکھ ڈالر اگر دے دیں سبسڈی میں کسی فیکٹری کو وقتی طور پہ، تو کیا قیامت آ جائے گی؟ لیکن نہیں، ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم بعض کا تو بہت ریجٹ ہو جاتے ہیں، اور بعض کا ہم بہت فلیکسیبل ہو جاتے ہیں، اور ریجٹ بھی اس وقت ہوتے ہیں جب ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے، اور فلیکسیبل اس وقت ہوتے ہیں جب ہمیں سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ یہ میں ارباب اختیار کی بات کر رہا ہوں، بیوروکریٹس کی بات کر رہا ہوں۔ جناب والا، پاکستان کو آنے والی تباہی سے بچانے کے لیے گندم اس وقت آپ کی 150 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے، آٹا غریب آدمی اب روٹی کھانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ اس کا واضح سہارا تھا کہ آلو مل جائے، آلو بھی آپ نے ناپید کروا دینا ہے، فصل کوڑے سے تباہ ہو گئی ہے، اس کا بھی صدب آپ نے کیا۔ آپ آٹا کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آٹا گندم سے ہی پیس کے آئے گا، گندم نہیں ہوگی کتنی گندم امپورٹ کر لیں گے آپ؟ ابھی تو آپ کے پاس موجودہ 12 لاکھ ٹن کے پیسے نہیں ہیں، اگر آپ کی خدا نہ خواستہ جو ریکوائرمنٹ کمی ہو گئی، جو حالات جا رہے ہیں 30-40 لاکھ ٹن، تو ملک میں قحط کی صورتحال ہوگی۔ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس سال آٹا جون سا ہے وہ 200 روپے کلو کو ٹچ کر جائے گا، 200 روپے کلو۔ لوگوں نے میری بات کا مذاق اڑایا کہ جی کیسے ٹچ کرے گا؟ تو آپ دیکھ لیں 150 اور 160 پہ تو آ چکا ہے، اور ابھی آپ کا مہینہ چل رہا ہے جنوری کا۔ آپ اس سال دیکھیں 2023 کے آخر میں 200 روپے کلو کا آٹا آپ کا، اور 200 روپے کلو کا مطلب ہے کہ 6 افراد کا کنبہ 1.5 کلو آٹا روز استعمال کرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس برگر کے پیسے نہیں ہوتے، ان کے پاس سنیکس نہیں ہوتے، وہ ڈبل روٹی نہیں کھا سکتے، ان کا واحد خوراک کیا ہے 2 روٹیاں صبح، 2 دوپہر، 2 شام، تو ان کو چاہیے روٹیاں، 1.5 کلو آٹا چاہیے، تو 1.5 کلو آٹے کا مطلب ہے 300 روپیہ صرف آٹے کا ان کو روز کا چاہیے۔ سر 25,000 روپے جہاں پہ آپ تنخواہ دے رہے ہیں، آدمی وہ فرد خاندان 9,000 کا آٹا کہاں سے لے کے آئے گا؟
پھر اس کو جلانے کے لیے روٹی بنانے کے لیے ایندھن چاہیے, کچھ نہ کچھ سالن چاہیے. آپ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ اس وقت میں آپ سے پھر التماس کروں گا کہ فوری طور پہ جتنے آپ کے اے سی, ڈی سی, مجسٹریٹ اور زراعت افسران ہیں, یہ سب دیہڑیاں لگا رہے ہیں. سب کے جو بھی یوریا کا بحران نے ان سب کے بنگلے بنا دیے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ یوریا کا بحران اب تو مجھے توقع لگ رہی ہے جان بوجھ کے کریٹ کیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ تمام جو مافیا یہ مستفید ہو سکے. اور مافیا کے ڈفرینٹ لیئرز ہیں. یہ شروع ہوتا ہے آپ کے پٹواریوں سے اور ٹاپ براس بائسویں اسکیل تک جا رہا ہے. یہ سب مافیا کا حصہ ہے. پاکستان کے کسانوں, آپ کو یہ آواز بلند کرنی ہے. آپ جائیں پریس کلب میں, اپنے احتجاج کریں اور سبمٹ کروائیں. وفاقی مؤصف کو خط لکھیں, صوبائی مؤصف کو خط لکھیں اور یوریا کے ہائی کورٹس میں رٹ کریں. ہم آپ کی آواز بلند کر رہے ہیں, لیکن آپ کی آواز آپ نے خود بلند کریں گے, وہ زیادہ احسن ہوگی. پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان کو خوراک میں اسپیشلی گندم میں خود کفیل بنانا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسان نیوز آپ کی اصل نمائندگی کرتا رہے گا, آپ کے مسائل کی حل کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا. پاکستان پائندہ باد.